یہ باب ہے کعبہ شریف یا مساجد کے دروازے لگانا اور ان کو بند کرنا، مقفل کر دینا، اس حوالے سے آیا یہ۔ کعبے کا دروازہ بھی بند ہے اور مسجدوں کے دروازے بھی بند ہوتے ہیں، دروازے بنائے بھی جاتے ہیں اور ان کو بند بھی کیا جاتا ہے، تو یہ یہاں سے ثابت ہے۔ بعض لوگ سوچتے ہیں نا کہ اللہ کا گھر ہے بھائی کیوں بند کر رکھا ہے، اپنے اپنے ٹائمنگ میں آتے ہیں، بعض حضرات کہتے ہیں جی بند کیوں ہے جناب، کھولیں، بند ہونا ہی نہیں چاہیے۔ نہیں، بند ہو سکتا ہے۔ جب نماز کا وقت ہو گیا اور عام طور پر لوگ چلے گئے تو اب حفاظت کے نقطہ نظر سے اس کو بند کر سکتے ہیں۔ یہ حفاظت ہے، مسجد میں سامان ہے، چیزیں ہیں، اور پھر آلتو فالتو لوگوں سے بھی اس کو بچانا ہے، ورنہ تو لوگ ڈیرا ڈال کے بیٹھ جائیں گے۔ تو یہ ہے، تو اس لیے مسجدوں میں نہ صرف یہ کہ دروازے کھڑکیاں لگیں گے، بلکہ اب تو حالات کی وجہ سے سیکورٹی بھی رکھنی پڑتی ہے، گارڈ بھی رکھنے پڑتے ہیں، مسلح گارڈ باقاعدہ بندوقیں لے کے کھڑے ہوتے ہیں، یہاں تک نوبت پہنچ گئی اب۔ پہلے اس کا بھی تصور نہیں تھا، لیکن اب کیا کریں، جہاں جہاں اس کی ضرورت پڑتی ہے وہاں رکھنا پڑتا ہے لوگوں کو، تو یہ ہے مسئلہ۔ تو شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے، ہمیں شریعت کے مقاصد کو محفوظ بنانا ہے، اس کو لوگوں کی ترجیحات پر یا جذبات پر اس پہ نہیں چھوڑنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ٹائم نکل گیا ہے اور نماز نہیں پڑھی ہے تو اب آدمی اپنے گھر پہ ہی پڑھے گا، کیا کریں۔ حتیٰ کہ مسجد نبوی شریف بھی بند ہو جاتی ہے رات کو، 11-12 بجے وہ سب کو نکال دیتے ہیں عام دنوں میں، رمضان میں تو کھولتے ہیں، حالانکہ وہاں ہزاروں نمازی ہیں، اور اگر اسے کھول دیں تو ہزاروں لوگ رات بھر وہ نماز پڑھنے کے لیے تیار ہیں، ہزاروں لوگ، ہر وقت تانتا بندہ رہتا ہے، آنے والے آتے رہتے ہیں، مگر پھر بھی بند ہو جاتی ہے۔ تو یہ ان کا ایک انتظام ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، کعبۃ اللہ باہر سے بند نہیں ہوتا، کعبہ شریف خود تو مقفل ہو جاتا ہے رہتا ہے، مقفل رہتا ہے، لیکن باہر جو مسجد حرام شریف ہے وہ کھلی رہتی ہے۔ کعبے کا باہر کا حصہ کھلا ہوا ہے ساری رات، بلکہ 24 گھنٹے کھلا ہوا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں ایک خاص عبادت ہوتی ہے جس کو روک نہیں سکتے، اور وہ ہے طواف، کیونکہ عمرہ ہر وقت ہو رہا ہے اور طواف ہر وقت ہو رہا ہے، اور پھر طواف ایسی عبادت ہے کہ جو کہیں اور نہیں ہو سکتی، تو اس لیے اس ضرورت کے تحت اس کو کھولا جاتا ہے۔ میں نے آج کل سوشل میڈیا پر ایک چیز دیکھی، اتفاق سے وہ نظر سے گزری، یہ سوال اٹھایا کسی نے کہ کعبہ شریف تو کھلا رہتا ہے، حرم مسجد حرام شریف وہ تو کھلی رہتی ہے، اور مسجد نبوی شریف بند ہو جاتی ہے، اس کی کیا حکمت ہے؟ یہ کسی نے سوال اٹھایا، تو سوال اس کو گھمایا اس پہ میڈیا پہ لوگوں نے، اس کے بعد جناب پھر وہ کوئی جواب آیا اس کا، تو وہ جواب بھی میں نے دیکھا، تو میں نے کہا سوال اٹھانے والے پہ بھی تعجب ہے، اور جس نے جواب دیا اس پہ اس سے زیادہ تعجب ہے، جو جواب عنایت فرمایا جن صاحب نے بھی، بہرحال، اور لوگوں نے تو اس کو بہت بڑا وہ سمجھا کہ بہت ہی بڑا تیر مارا اور بہت ہی نکتے کی بات ہے، لیکن بڑی عجیب سی بات ہے، آپ خود سنیے اس کی حکمت جناب بیان کرتے ہوئے۔ وہ جواب والے صاحب کہتے ہیں کہ کعبہ شریف اس لیے کھلا رہتا ہے کہ وہ اللہ کا گھر ہے، اور مسجد نبوی جو ہے وہ اس لیے بند ہو جاتی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے، وہ کہلاتی ہے مسجد نبوی۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ کا جو گھر ہے تو اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ جاگتا رہتا ہے، اللہ سوتا نہیں ہے، اللہ ہمیشہ جاگتا رہتا ہے، اس کو سونے کی ضرورت نہیں ہے، لہذا اس کا گھر کھلا رہتا ہے۔ اور مسجد نبوی جو ہے چونکہ رسول کی طرف منسوب ہے، اور رسول یا جو بھی بندے ہیں اللہ کے، ان کو سونے کی حاجت ہے، وہ آرام بھی کرتے ہیں، ان کے لیے نیند ہے، تو اس لیے ان کی مسجد بند ہو جاتی ہے۔ لیجیے، اب اگر اس کا الٹ ہو جائے کبھی، یا مسجد نبوی 24 گھنٹے کے لیے کھلی رہ جائے، اور رمضان میں تو کھلتی ہے نا، اور پہلے زمانوں میں کھلی رہتی ہوگی کیا پتہ، تو پھر کیا بندہ نہیں رہے گا، وہ خدا بن جائے گا۔
اور اگر خدا کا گھر بند ہو جائے بالفرض، اول تو ہوتا نہیں، لیکن بالفرض اگر بند ہو جائے کسی بھی وجہ سے، تو کیا مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف جائے گی بات؟ کیا اب اللہ تعالیٰ نے آرام کرنا شروع کر دیا؟ یہ کوئی بات ہے؟ یہ سیدھی سی بات، لاجیکل بات یہ ہے یہاں پر کہ ایک جگہ ایک عبادت ہو رہی ہے، وہاں طواف ہوتا ہے تو اس کی ضرورت کے تحت اسے کھولا جاتا ہے. اور ویسے بھی کیا یہ ساری مسجدیں اللہ کا گھر نہیں ہے؟ صرف کعبۃ اللہ تھوڑی اللہ کا گھر ہے، وہ بھی بیت اللہ، وہ سب سے افضل ہے. بیت اللہ وہ سب سے افضل ہے، باقی جتنی مسجدیں ہیں وہ سب اللہ کا گھر ہی تو کہلاتی ہیں، سب بیت اللہ ہیں. مسجد نبوی شریف بھی مسجد ہونے کے اعتبار سے اللہ کا گھر ہے، وہ کہ اس کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، کیونکہ آپ نے اس کو بنایا اور آپ کا مزار شریف وہاں پر ہے. تو یہ جواب میری تو سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کا اس عقیدے سے کیا تعلق ہے کہ اللہ جاگتا رہتا ہے تو اس کا وہ گھر کھلا رہے گا، اور یہاں سو جاتے ہیں تو یہاں بند ہو جاتا ہے. نہیں، عجیب بات ہے یہ. سوشل میڈیا ہے، میں اس لیے یہ کبھی کبھی تذکرہ کر دیتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں کس قسم کی نالج اور کس قسم کا علم جو ہے وہ ہاتھوں میں چل رہا ہے. کتابیں کیا کہہ رہی ہیں، ہمارا یہ میڈیا کیا کہہ رہا ہے، اور کیا کیا لوگ اس پہ ڈالتے رہتے ہیں، اور وہ علماء سے بھی منسوب کر دیتے ہیں. پتہ نہیں اب وہ علماء کی بات ہے نہیں ہے، یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے. تو اس لیے ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے جب تک کہ آپ کتاب وغیرہ سے یا صحیح لوگوں سے اس کی تصدیق نہ کر لیں.